بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد 14 ستارے کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ہوا اور صلح نامہ پر دونوں کے دستخط ہوئے اور گواہیاں ثبت ہوئیں۔ اس کے بعد معاویہ نے اپنے لیے عام بیعت کا اعلان کر دیا اور اس سال کا نام سنت الجماعت رکھا۔ پھر امام حسن کو خطبہ دینے پر مجبور کیا۔ آپ منبر پر تشریف لے کے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، خدا تعالیٰ نے ہم میں سے اول کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی اور آخر کے ذریعے سے تمہیں خون ریزی سے بچایا۔ معاویہ نے اس امر میں مجھ سے جھگڑا کیا جس کا میں اس سے زیادہ مستحق ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی خون ریزی کی نسبت اس امر کا ترک کر دینا بہتر سمجھا۔ تم رنج و ملال نہ کرو کہ میں نے حکومت اس کے نااہل کو دے دی اور اس کے حق کو جائے ناحق پر رکھا۔ میری نیت اس معاملے میں صرف امت کی بھلائی ہے۔ یہاں تک فرمانے پائے تھے کہ معاویہ نے کہا: بس اے حضرت، زیادہ فرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکمیل صلح کے بعد امام حسن نے صبر و استقلال اور نفس کی بلندی کے ساتھ ان تمام ناخوشگوار حالات کو برداشت کیا اور معاہدے پر سختی کے ساتھ قائم رہے۔ مگر ادھر یہ ہوا کہ امیر شام نے جنگ کے ختم ہوتے ہی اور سیاسی اقتدار کے مضبوط ہوتے ہی عراق میں داخل ہو کر نخیلہ میں، جسے کوفہ کی سرحد سمجھنا چاہیے، قیام کیا۔ جمعے کے خطبہ کے بعد اعلان کیا کہ میرا مقصد جنگ سے یہ نہ تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے لگو، روزے رکھنے لگو، حج کرو یا زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب تو تم کرتے ہی ہو۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میری حکومت تم پر مسلم ہو جائے، اور یہ مقصد میرا حسن کے اس معاہدے کے بعد پورا ہو گیا، اور باوجود تم لوگوں کی ناگواری کے میں کامیاب ہو گیا۔ رہ گئے وہ شرائط جو میں نے حسن کے ساتھ کیے، وہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، ان کا پورا کرنا یا نہ کرنا میرے ہاتھ کی بات ہے۔ یہ سن کر مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا، مگر اب اس میں دم تھا کہ اس کے خلاف زبان کھولتا۔ شرائط صلح کا حشر۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ، جو میدان کی سیاست کے کھلاڑی اور مکر و زور کی سلطنت کے تاجدار تھے، امام حسن سے وعدہ اور معاہدے کے بعد ہی سب سے مکر گئے۔ معاویہ نے کسی ایک چیز کی بھی پرواہ نہ کی اور کسی پر عمل نہ کیا۔ امام ابوالحسن علی بن محمد لکھتے ہیں کہ جب معاویہ کے امر سلطنت استوار ہو گیا تو اس نے اپنے حاکموں کو، جو مختلف شہروں اور علاقوں میں تھے، یہ فرمان بھیجا کہ اگر کوئی شخص ابو تراب اور اس کے اہل بیت کی فضیلت کی روایت کرے گا تو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ جب یہ خبر تمام ملکوں میں پھیل گئی اور لوگوں کو معاویہ کا منشا معلوم ہو گیا تو تمام خطیبوں نے